الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ایک دفعہ ایک شخص مکہ کے بازار میں بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ لے کر آیا بیچنے کے لیے، اور اونٹ جو تھے وہ اتنے قیمتی تھے، اتنے اچھے تھے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ مینس کہ ہر بندہ وہ لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح تجارت ہوتی تھی کہ دور دراز سے لوگ اپنا مال تجارت لاتے تھے اور اس کو سیل کیا کرتے تھے۔ یہ شخص بھی یمن کے ایک بڑے شہر زبید سے آیا تھا، اور زبید شہر کی نسبت سے اسے زبیدی کہا جاتا تھا۔ تو ابو جہل نے زبیدی سے جب دام پوچھے تو زبیدی بہت لمبا سفر طے کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیمانڈ بتائی، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی توقع کے مطابق۔ تو ابو جہل نے بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں تو اتنے دوں گا۔ مینس جتنے اس نے ڈیمانڈ کیے تھے اس کا 1/3 رقم جو تھی، اس نے کہا میں تو بس یہی دوں گا، بولو سودا منظور ہے؟ تو زبیدی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ منافع لینے آیا ہوں، اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، خسارہ لینے تو نہیں آیا۔ اب جلد ہی یہ خبر جو تھی وہ پورے مکہ میں پھیل گئی، لیکن لوگ ابو جہل سے ڈرتے تھے، کیونکہ جو کوئی اس کو ناراض کر دیتا تھا تو وہ اس کی شامت الگ آتی تھی اور رسوا الگ ہوتا تھا، وہ بہت ذلیل کرتا تھا، سردار تھا بہت بڑا مکہ کا۔ اب پہلے تو زبیدی انتظار کرتا رہا، اس کو تو علم نہیں تھا کہ ابو جہل کا کیا انفلوئنس مکہ پہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی گاہک مجھے مل جائے، لیکن جب کوئی گاہک نہ آیا تو وہ قریش کے مختلف جو حلقے تھے ان کے پاس اپنی فریاد لے کے گیا، لیکن سب نے خاموشی اختیار کی، اور کوئی بھی ابو جہل کی ناراضگی کو مول لینے کو تیار نہ تھا اور اونٹ خریدنے کی جرت نہ رکھتا تھا۔ اب اس کا رخ رؤوف الرحیم کی طرف تھا۔ حرم کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا تجارتی قافلے کیسے آئیں تمہارے پاس؟ جو کوئی حرم میں آتا ہے تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا من ظلمک، تجھ پہ کس نے ظلم کیا؟ تو زبیدی نے ابو جہل کے ساتھ جو کچھ اس کا ڈیلنگ تھی، ساری تفصیل جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اپنے اونٹ دکھاؤ، لہٰذا آپ زبیدی کے ساتھ اونٹوں تک گئے۔ جب آپ نے اونٹ دیکھے تو وہ واقعی قیمتی بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قیمت پوچھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت جینون سی قیمت مانگ رہا تھا، درست تھی قیمت۔ آپ نے سودا منظور کر لیا اور ایٹ دا اسپاٹ اس کو پیمنٹ کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ فار سیل کیے۔ تو 2 اونٹ جب آپ کے بکے تو آپ کے پاس اتنی رقم ہو گئی تھی کہ جتنی آپ نے 3 اونٹوں کی دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اونٹ بھی بیچ دیا، اور تیسرے اونٹ کی جو قیمت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی بیواؤں کے درمیان تقسیم کر دی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو ایک مظلوم کو، ایک حقدار کو اس کا جائز حق دلوایا، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ظالم کو اس کے مقابل نہیں آئے، کیونکہ آپ کا مقصد اس سے نیچا دکھانا نہیں تھا بلکہ مظلوم کی داد رسی کرنا تھا۔ آپ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا کہ اگر آپ چاہتے تو دیہاتی وہ جو آیا تھا زبیدی، اس کو ابو جہل سے تھوڑی سی زیادہ رقم دے کے وہ اونٹ خرید لیتے اور زیادہ آپ کو منافع حاصل ہوتا، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ آپ اپرچونسٹ ہوتے کہ اب یہ اپرچونٹی ہے تو میں اس سے اپنے لیے پیسے اکٹھے کر لوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نے اس پرٹیکولر واقعے میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے کھرے بندے کس طرح سے ہر کام میں خیر کا موقع تلاش کر لیتے ہیں، کس طرح سے مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کس طرح سے حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیں سکھایا کہ مظلوم کی مدد کس طرح سے بے غرض ہو کے کی جانی چاہیے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے اپنا سودا چکا لے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جواب دہی کا ڈر ہو، وہ دنیا کے ظالموں سے ڈر کے حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور نہ ہی خاموش ہو کے بیٹھتا ہے بلکہ مظلوم کی داد رسی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نارملی جو لائف میں ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی دنیا کا بڑا غلط کام بھی کر رہا ہو تو ہم جیسے عام لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کیوں مصیبت مول لیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ کیسے حق کا ساتھ دینا ہر انسان پہ لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور مظلوم کی مدد بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ضرور کرے، اور حقدار کو اس کا حق دلوانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔